ہیں، پھول بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور جنت میں نہ معلوم کیا کیا ہیں، ان کے لیے کیوں منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ؟ ایک سوال ہے. اربوں کھربوں جگہ اور کروڑوں کروڑوں سنکھوں مخلوقات، پھول پھلواری، درخت، چشمے، آبشاریں، جی ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ حوروں کو منع کیوں نہیں کیا؟ غلمانوں کو کیوں منع نہیں کیا؟ انگور کو کیوں منع نہیں کیا؟ ایک درخت کو کیوں منع کیا؟ اب یہ پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ سب ایسی کیا چیز تھی کہ اسی کے لیے منع کیا؟ تو اس میں ضرور کوئی اس کا کوئی میکینزم کچھ ایسا ہوگا، اس میں کوئی مسمرزم ہوگا، کوئی جادو ہوگا، کوئی ذہن کو الٹ پلٹ کرنے والی کوئی چیز ہوگی. ذہن کو الٹ پلٹ کرنے والی تو چیز دور بھی ہے، وہاں تو ہر چیز ہی الٹ پلٹ کرنے والی. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کے گلاب کا پھول اور وہاں کے گلاب کا پھول ایک سا ہوتا ہے. جن لوگوں نے دیکھا انہیں اجازت نہیں ہے کام کا، اس کا فائدہ کیا؟ نہیں کہہ سکتے. ایک ہی چیز کو کیوں منع کیا؟ اس چیز کو میں نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے کہ صاحب یہ اتنی بڑی جنت ہے، اس میں جو مخلوقات ہیں، پھول پھلواری، ان کی تعداد کھربوں سنکھوں پتہ نہیں کتنی ہوگی. جب رقبہ کی کوئی رقبے کوئی حد ہی نہیں ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کی بھی تو کوئی تعداد نہیں ہوگی نا. تو ایک چیز کو کیوں منع کر دیا؟ وہ میرے اس سوال سے خوش ہوئے. ہاں بھائی یہ بات تو ہے. تم یہ پوچھنا چاہتے ہو آخر اس درخت کی کیا خصوصیت ہے، کیوں منع کیا؟ اور اگر منع کیا تو اس کی خصوصیت ضرور کوئی ہوگی، ٹھیک ہے منفی ہوگی. ہاں اس کی خصوصیت درخت کی ہے کہ وہ سکن کے فریکشن میں اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے. دنیا بھی مثال ہے گرگٹ کی. گرگٹ کو آپ دیکھا؟ گرگٹ دیکھا؟ تھوڑی دیر دیکھے، ابھی سرخ ہے، ابھی نیلا، ابھی پیلا، ابھی اپنے رنگ میں. دیکھا نہیں؟ پھولوں کے رنگ بھی تبدیل ہوتے ہیں، ہر چیز کا ہی رنگ تبدیل ہوتا ہے. آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے. اب جب اس کی طرف دیکھا، اب مرد کہتے ہیں ابا نے دیکھا، اب عورتیں کہتی ہوں گی آدم نے دیکھا، یہ پتہ نہیں کس نے دیکھا. بہرحال نکالا تو دونوں کو ملا. اس درخت کو دیکھا، وہ کہا بھائی یہ تو سرخ رنگ ہے، اوہو کس قدر خوبصورت سرخ رنگ ہے، واہ. وہ پیلا ہو گیا. نہیں یہ تو پیلا ہے. وہ نہیں یہ تو ہرا ہے. ارے نہیں بھائی یہ تو سفید ہے بالکل. ارے بھائی یہ تو یہ ابھی تو یہ رنگوں کی قسمیں ہم 7 رنگ یا بنیادی 4 رنگ ہمیں پتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے 60 سے زیادہ رنگوں کے رنگ بن چکے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ اب سے 40 سال پہلے 60 رنگوں کی معلومات ہو چکی تھی. ظاہر پتہ نہیں
زیادہ ہی بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے. پر رنگوں کی قسمیں معلوم ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ نیلا اصلی ہے کالا اصلی ہے. میں رنگوں کی بحث بھی نہیں پڑھتا, دوسرا موضوع ہو جائے گا. وہ تبدیل کرتا ہے رنگ. اب ہوا کیا, آدم نے یا حوا نے, میں تو کہتا ہوں دونوں نے, ہم مرد عورت دونوں ہی بیکار ہیں, دونوں ہی گڑبڑ ہے. اب آدم نے کہا یہ تو نیلا ہے, اب حوا نے کہا ہوگا نا تمہاری کیا نظر کمزور ہو گئی, چشمہ تو اس زمانے میں ایجاد ہوا نہیں تھا, دیکھو یہ تو ہرا ہے. کہا ہرا ہے تو کہا با تمہاری نظر کمزور ہو گئی, یہ تو سفید ہے. یہ ہاں سفید تو ہے لیکن یہ تو سرخ ہے. اس سے کیا ہوا, اس سے کیا ہوا, آدم و حوا کے ذہن میں کیا تبدیلی آئی, شک. بس شک کی اجازت نہیں. اب ہوگا یہ چونکہ اب شک پیدا ہو گیا, اب جب شک پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے وہ ہر چیز میں شک آ جائے گا. جیسے عورتوں کو ایک دفعہ شک پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے تو کالی کلوٹی موٹی ناک والی عورت اس کے میاں پہ جادو کرتی, وہ اپنی خوبصورتی بھول جاتی ہے. اس نے جادو کر دیا, وہ کالی عورت پیچھے لگ گئی. ایسے ہی مرد, اس نے جادو کر دیا, اس نے ٹونا کر دیا. بھائی کیوں کر دیا, کیا کر دیا, یہ پتہ نہیں. یہ شک ہے, شک. جادو سے انکار نہیں ہے, لیکن سوال ہے جادو کون کرے گا, کیوں کرے گا. تمہاری دشمنی میں فضول تمہارا سڑا بھوسا خاوندہ ہے, کمائی کرتا نہیں, گھر میں پڑا رہتا ہے دینات, کوئی عورت اس پہ جادو کر رہی ہے اور جادو پہ اس نے 25,000 روپے خرچ کیے. یہ عورتوں کی کیا عقل ماری گئی, وہ کیوں کرے گی 25,000 روپے. یہ شک ہے, شک شک. خیر یہ تو کلاس کی بات ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی اب تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا. اِبْتُوا مِثْلًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. بس تم نے نافرمانی کی, ہم نے کہا تھا یہاں شک نہیں ہے. اب جب تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا, امام کی طرف سے کہہ رہا ہوں, اب تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا ہر چیز پہ شک کرو گے. تو جب ہر چیز پہ شک کرو گے جنت میں بھی شک کرو گے. جو شک کے جو مریض ہوتے ہیں کیا وہ سب پہ شک نہیں کرتے؟ لہذا اس علاقے میں شک کی گنجائش نہیں ہے. زمین پہ اتر جاؤ, یہ بھی تو مثلاً اتر جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ, اب تمہارے اوپر مار ہے, مسکنت کی مار ہے, ذلت کی مار ہے, پریشانی کی مار ہے, خوف کی مار ہے, بیماریوں کی مار ہے, بھوک کی مار ہے, دشمنی کی مار ہے, موت کے خوف کی مار ہے. ادھر جاؤ. آدم علیہ السلام بڑی عجیب خصوصیت یہ تھی, وہ معافی مانگتے تھے ہر چیز میں. معافی ذرا سی غلطی ہوئی اپنا سجدے میں پڑ گئے, روتے بہت, روتے بہت, ابھی بھی روتے ہیں, روتے بہت ہیں, روتے ابھی اس غلطی پہ ابھی تک روتے ہیں. رونے لگے, معافی صاحب کی. اب اللہ تعالیٰ تو بھائی رحیم کریم ہے, رونے والی دعا
رونے والی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. آنسو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی آنسو کا مطلب ہر وقت آنسو بہاتے رہنا نہیں ہے. گداس شفقت، رحمت، قوت، مروت، ہمدردی سب گداس میں آتا ہے. سخاوت، عداوت کا نہ ہونا، یہ سب صاحب گداس میں